وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، استخارہ کرنے کے بعد جس کام میں آپ متردد تھے اس میں سے ایک کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جس طرف آپ مطمئن ہوں گے استخارہ کرنے کے بعد اسی کو اختیار کریں گے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد جس کام پر آپ مطمئن ہیں، دلی طور پہ آپ مطمئن ہیں، آپ نے اس فیلڈ کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہی بہتر ہے، تو پھر اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ ایک طرف اس کو بہتری نظر آ رہی ہے، اس نے اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ بھی کیا اور اس کا دماغ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، اور پھر استخارے کے بعد اس کا دلی میلان بھی اسی طرف ہے، تو پھر وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود کسی اور کام کو یا دوسرے کام کو اختیار کر لے جس میں اس کو نقصان نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ایسا تردد ہو، شک ہو، تو اس میں توکل کرنا چاہیے۔ جب آپ مطمئن ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر شک اور تردد کو ختم کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 159 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو ہم نے نرم بنا دیا ہے ان کے لیے، یعنی صحابہ کرام کے لیے۔ اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے پاس سے یہ لوگ بکھر جاتے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ یہاں پر مشورہ کرنے کا حکم ہے، تو مشورہ بھی آپ کریں، اور یہی ایک مشورہ آپ نے اللہ سے بھی کیا اور لوگوں سے بھی کر لیا۔ پھر مشورہ کرنے کے بعد جب آپ مطمئن ہو گئے تو کیا کرنا ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ بتا رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پھر جب آپ نے عزم کر لیا ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو پھر اب اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد اس کام کو شروع کر دیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور بھروسہ کر کے تو آپ اس کام کو انجام دے دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نیک معاملات میں آسانیاں فرمائے۔